ہمارے تو جہاز ایسے ہیں کہ اوپر سے پیراشوٹ سے اترنے کا آپشن ہمارے پاس. کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے تو جہازوں میں الحمدللہ یہ آپشن, وہ دیتے نہیں پیراشوٹ. تو وہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ واللہ عالم کیا وجہ ہوگی ان کی, لیکن اتنا ہوتا ہے کہ وہ آپشن ہوتا ہے. جب ترقی زیادہ ہوتی ہے تو پھر بچت کے آپشن بھی اسی حساب سے. اب ہماری ٹرین اگر ٹکر بھی کھائے گی پہلے تو پتہ چل جائے گا. ہمارے یہاں جو ٹکریں نہیں بھی ہوتی نا, اس لیے بھی اس کی ایک وجہ ہے کہ چلتی نہیں ہیں ٹرینیں. 6 گھنٹے تک انتظار کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کوئی گدھا ودا تو نہیں کھڑا ہوا ہے, تو وہ بالکل دیکھ کے جا رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ایکسیڈنٹ کا ریشو الحمدللہ ہمارے یہاں کیا ہے, کم ہے. پھر بھی ہو رہا ہے تو یہ بدبختی کی بات ہے, ورنہ ٹرین میں ہمارے یہاں ایکسیڈنٹ کا کوئی آپشن, کیونکہ وہ جو انجن میں چلا رہا ہوتا ہے نا, وہ دیکھ کے چلا رہا ہوتا ہے ایسے کر کے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ دور تک وہ اتنا بریک کا ہے, اتنی اسپیڈ ہی نہیں ہوتی کہ بریک نہ لگے اس کی. تو وہ, لیکن ان لوگوں کے ہاں جو اسپیڈ ہے تو ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے سیو کر لیا, لیکن پھر ان کا جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ ایکسیڈنٹ میں بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. جہاز سب سے سیو راستہ ہے سفر کا, لیکن اگر جہاز میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کے کباب پراٹھے بنیں گے بھائی. ایسا جنازہ بھی نہیں ملتا. وہ تو بعد میں باکس لے کے دفنا رہے ہوتے ہیں, اس میں جنازہ ونازہ تھوڑی ہوتا ہے. 1-2 چیزیں مل جاتی ہیں ڈاکٹروں کو کہ یار یہ تھوڑے لگ رہے ہیں, کچھ تھوڑے سے میچ کر رہے ہیں, تو وہ ڈال کے وہ بنا دیتے ہیں. تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ اتنے حادثات لاتا ہے, اور پھر انسان اندر سے بھی حملہ باہر سے بھی حملہ, تو یہ اسی لیے کہ بھائی اس دنیا سے دل نہ لگاؤ اور اللہ سے ڈرو. یہ دنیا اس سے زیادہ محبت نہ کرو. تو یہی سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ, بھلا جو ذات آسمانوں میں ہے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے. اب جو لبرل لوگ ہوں گے وہ بولیں گے ہمیں تو ڈر نہیں لگتا, کیونکہ اس لیے ہمیں ڈر لگتا کہ ہم نے تو پورا سائنسدانوں سے تحقیقات کروا لی, بھائی اس جگہ کوئی زلزلہ آنے کا چانس تو نہیں ہے. سارے سائنسدانوں نے کہا نہیں بھائی یہ زلزلہ, یہاں تو کوئی زلزلے کا چانس نہیں ہے, تو اس لیے ہمیں ڈر نہیں لگتا. لیکن جن کی عبرت کی آنکھیں کھلی ہوں گی انہیں ڈر لگے گا. 2 وجہ سے. ایک وجہ تو یہ کہ بھائی بسا اوقات اللہ نے پچھلی بستیوں کو ہلاک کیا جن کی ہلاکت کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا, لیکن جب اللہ کچھ کرنے پر آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچا کے دکھا دیتا ہے, اور بنی اسرائیل کو سمندر سے نکال کے بھی دکھا سکتا ہے, اور فرعون کو اسی سمندر میں غرق کر سکتا ہے. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں سائنسدانوں پر مکمل اعتماد ویسے بھی نہیں کیا جا سکتا. ایسی جگہ بھی زلزلہ آ جاتا ہے بعض دفعہ جہاں زلزلہ آنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا. اور چلو زلزلہ نہیں آئے گا تو دوسری آفتیں تو آ سکتی ہیں نا. بعض علاقوں میں زلزلے کا چانس ہوتا ہے, باقی تباہیوں کا چانس نہیں ہوتا. لیکن اب دیکھو کراچی میں زلزلے کے چانس اتنا نہیں ہے. کراچی کی جو زمین ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زلزلے کا چانس یہاں پر بہت کم ہے بھی تو چھوٹے موٹے زلزلے آتے ہیں, لیکن سمندری طوفان کا یہاں بہت چانس ہے. بالا کوٹ میں سمندری طوفان کا کوئی چانس نہیں ہے, مگر زلزلے کے چانسز. تو اللہ نے ایک جگہ کو ایک لحاظ سے حادثات سے بچا کے بنایا, تو اس میں کوئی دوسرا امکان بولو نا بھائی زیادہ کر دیا, دوسرا امکان زیادہ کر دیا. ایک جگہ بالکل ہر لحاظ سے ٹھیک ہوتی ہے مگر اس میں فسادات زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں قتل و غارت کا چانس زیادہ ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں بے خوفی پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھو یار یہ جگہ ایسی ہے یہاں کچھ نہیں ہوگا. بھائی وہاں کوئی ایسی خطرناک وبا پھیلی ہوئی ہوگی, ایسی بیماری پھیلی ہوئی ہوگی, اس بیماری سے لوگ مر رہے ہوں گے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ تمام حادثات سے بچنے کی تدبیریں تو اختیار کریں مگر اس پر اعتماد کر کے نہ بیٹھیں, بلکہ جو حادثات بھیجنے والا ہے اس سے دوستی لگا لیں. اس سے کیا کر لیں؟ اس کی میں ایک مثال دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو محلے میں ایک ڈاکٹر ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب بھی آئے گا ٹیکہ لگائے گا لازمی, جب بھی آئے گا ٹیکہ, اور اس ڈاکٹر کے پاس آپ نے جانا بھی ہے لازمی. اس کی عادت ہے, بعض ڈاکٹروں کی عادت ہوتی ہے جو بھی کلینک میں آئے نا ٹیکہ پہلے لگاتے ہیں, بعد میں پوچھتے ہیں ہاں بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. جیسے بعض ڈاکٹر آپ نے دیکھے ہوں گے آپ جیسے ہی گئے نسخہ پہلے لکھ دیتے ہیں. میں نے تو دیکھا گئے وہ لے کے بیٹھے ہوا ہوتا ہے, ابھی آپ نے بولنا شروع نہیں کیا, بھائی پہلے پورا سن تو لو مجھے بیماری کیا ہے, یا تو پتہ نہیں وہ شکل دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کیا ہے واللہ عالم, تو پھر کیڑے مکوڑے بنا دیتے ہیں اس میں. آج تک کسی ڈاکٹر نے کوئی نسخہ لکھا ہو کبھی سمجھ میں آیا؟ حکیموں کا بھی یہی ہے, پتہ نہیں کیا کیڑے مکوڑے. ایک صاحب نے کہا اصل میں پتہ ہے کیا لکھتے ہیں, یہ میڈیکل اسٹور والے کو لکھتے ہیں میں نے تو لوٹ لی اب تو بھی لوٹ لے. ایسا نہیں ہوگا, لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کیڑے مکوڑے بنا کے نا اڑ کر کے لکھ دیا بھائی جا, وہ سمجھ جاتا ہے فوراً.
فنگر پرنٹس ہوتے ہیں, اس پہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو ایک ڈاکٹر کی عادت ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے انجیکشن لگائے گا, تو آپ, اور وہ ہے بڑا طاقتور, اس سے آپ بچ نہیں سکتے, تو بھائی وہ غلط انجیکشن بھی لگاتا ہے اور صحیح بھی لگاتا ہے. تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, آپ اس سے دوستی لگا لو, آپ اس سے محبت پیدا کر لو, تاکہ اس کے دل میں آپ کی محبت ہو اور وہ آپ کو غلط انجیکشن نہ لگائے. تو قدرت کی طرف سے حادثات تو آئیں گے, بیماریاں تو آئیں گی, ان سے بچنا تو ممکن نہیں ہے. آپ اللہ سے دوستی لگا لیں تاکہ یہ حادثات اللہ کی آپ کے حق میں رحمت بن جائے, عذاب بن کے نہ آئیں. یہ